PIRC کے سامعین و ناظرین، آپ آج اس ویڈیو کے اندر مجمع البحرین کا تعارف سننے چلے جا رہے ہیں۔ مجمع البحرین کون تھے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک خبر الامت کا تعارف آپ نے سنا۔ آج مجمع البحرین کا تعارف سننے چلے جا رہے ہیں۔ مجمع البحرین کون تھے؟ یہ وہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام سلسلہ نسب یہ ہے، نام ان کا عبداللہ ہے، کنیت ان کی ابو عبد الرحمن، اور والد کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کا نام زینب بنت مدعون تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور پھر آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں بھی ساتھ رہے، اور غزوہ بدر غزوہ احد جب ہوا تو آپ نے اجازت طلب کی، تو کم سنی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اجازت نہ مل سکی۔ طبقات سعد: غزوہ خندق، خیبر، بیت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین، معاصرہ طائف اور حجۃ الوداع، غزوہ تبوک، ان تمام غزوات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ سے زیادہ دور رہتے تھے۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، اگر شر ہے تو ہم نے اس پر صبر کیا۔ اس کو تذکرے میں لایا ہے طبقات سات نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ علم و عمل کی وجہ سے مجمع البحرین کہا کرتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قضاء کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے معذرت فرما لی، فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اور ملکی انتظام و انصرام میں بالکل شرکت نہ کرتے تھے۔ ان کی زندگی کی چند نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں سے دو چند آپ حضرات کے سامنے۔ پابندی سنت ان کا ایک مشعل تھا، خشیت الہی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اچھا حصہ تھا، عبادت اور ریاضت میں زیادہ رہتے تھے، مشتبہات سے اکثر بچتے تھے، زہد و تقوی ان کی زندگی کا حصہ تھا، مسکینوں سے ہمدردی، اور اسی طرح سخاوت، مساوات اور اختلاف امت سے بچنا، یہ ان کی نمایاں خصوصیات میں سے تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ بہت خصوصی شغف تھا ان کا، بہت زیادہ قرآن کریم پر غور و فکر کرتے تھے، اور تدبر کے ساتھ قرآن پاک کا حصہ مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے، اس سورت کے اوپر 14 سال صرف کیے، اس کی تعلیم و تعلم میں 14 سال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں اس کو تذکرے میں لایا ہے۔ قرآن کریم کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احادیث کے ساتھ بھی گہرا تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ شوق تھا، غیر حاضری کی صورت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی مجلس میں یا کسی مقام پر کوئی دینی تذکرے میں کسی مقام پر پہنچ نہیں سکے تو اس کے بعد جو وہاں کے صحابہ موجود ہوتے تھے کلاس میں پڑھنے والے، یا جس بیان میں، جس کلاس میں یا جس نشست میں سیکھتے تھے، تو ان سے جا کر کے ملاقات کر کے وہ جو علم حصہ سنا نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے سیکھ کر کے یاد کر لیتے تھے اصحابہ۔ وفات: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں وفات کی بہت زیادہ شوق رہی۔ فرماتے تھے جس جگہ سے میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں، یعنی مکہ سے، تو اب میری موت دوبارہ اس مقام پر واپس نہ ہو۔ تقدیر اس بات پر ہنستی تھی، آخر ان کی موت مکہ ہی میں آئی، اور پھر اس کے بعد ان کا جو مرنا تھا وہ مکہ ہی کے اندر ہوا۔ طبقات ساتھ: ان کی یہ وصیت تھی کہ مجھے مکہ میں اگر میں مر جاؤں تو مجھے مکہ میں دفن نہ کیا جائے،
انہیں باہر کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حجاج بن یوسف نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مرویات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، تعداد ان کی 1630 ان کی مرویات ہیں، اور 170 متفقن علیہ ہیں، جن میں سے 8 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 31 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں۔ تہذیب الکمال۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کی زندگیوں کا کافی حصہ، وافی حصہ اپنی زندگیوں کا مشعل اور اپنی زندگی کا مشغل بنا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔